آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کی ترغیب اور علم دین علماء کرام طلبہ اعظام کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ ابھی یہ عرض کیا کہ آج 15 شوال المکرم ہے، اور جیسا کہ علوم دینیہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد علوم دینیہ حاصل کرنے والوں کے لیے نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور عموماً 15 شوال المکرم کو وہ تعلیمی سلسلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ علماء کرام کی، طلبہ اعظام کی اور علم دین کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ناظرین، علم دین، علماء کرام، طلبہ اعظام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یوں تو کثیر روایتیں اور کثیر آیات موجود ہیں، مگر اس مختصر سے پروگرام میں ان تمام کو بیان کر پانا ناممکن ہے۔ اس لیے بس ایک روایت پیش کر کے علماء، طلبہ کی فضیلت، علم دین کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو ایک روایت تمام چیزوں کے جامع ہے۔ وہ روایت الترغیب والترہیب کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ یعنی اس حدیث پاک کا مطلب، مفہوم اور معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو، یا متعلم یعنی علم دین حاصل کرنے والا بنو، یا پھر علماء کی اتباع کرنے والا، علماء کی باتیں سننے والا، علماء کی صحبت سے استفادہ کرنے والا بنو۔ اگر یہ تین چیزیں بھی نہ ہو سکے تو آگے فرماتے ہیں او محبن، یا علماء طلبہ سے محبت کرنے والا بنو۔ آگے فرماتے ہیں ولا تکن الخامس، پانچویں مت ہونا، یعنی یا تو عالم بنے، یا طالب علم بنے، یا علماء سے محبت، علماء کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے، ان کی باتوں کو سننے والے، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے والے بنے، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بنے۔ ولا تکن الخامس، اور پانچواں نہ بنو، کیوں؟ فتہلک، کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ غور کریں کس قدر پیاری حدیث پاک ہے یہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک میں کس قدر صاف واضح انداز میں عالم دین، طالب علم، علماء کی اتباع کرنے والے اور علماء سے محبت رکھنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر ان چار میں سے کوئی ایک بنتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر ان چار میں سے کوئی ایک بھی نہ بن پائے تو اس کا مطلب ہم پانچواں بنے، اور پانچواں جیسے ہی بنیں گے کیا ہوں گے؟ فتہلک، ہلاک ہو جائیں گے۔ اب علم حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم بات بیان کی جاتی ہے کہ بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ علم کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔
ایک علم سینہ ہے اور دوسرا علم سفینہ ہے۔ علم سینہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم ربانی اپنے سینے سے سامنے والے کو سینے سے لگا لے اور اپنے سینے سے علم سامنے والے کے سینے میں انڈھیل دے، اسے علم سینہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات آپ کو کافی مل جائیں گے کتابوں کے مطالعے سے۔ اور دوسرا ہے علم سفینہ۔ علم سفینہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی محنت، مشقت اور جستجو سے علم حاصل کرے، اسے علم سفینہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہستیاں، ہمیں یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ ایسی ہستیاں موجود ہیں جو علم سینہ عطا کر سکتی ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو پردے خفا میں رکھا ہے، اس لیے ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے، وہ علم سفینہ کا۔ اور وہ علم سفینہ حاصل کیسے ہوتا ہے، علم دین حاصل کیسے ہوتا ہے، علم حاصل کیسے ہوگا؟ محنت سے، مشقت سے، راتوں کو جاگنے سے، اپنی ہر آرام کو، تمام آرام کو اس گوہر مراد کو حاصل کرنے کے لیے تج دینے سے علم حاصل ہوگا۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں، خصوصاً طلباء اعظام اس بات کو اپنے ذہن میں باندھ لے کہ علم حاصل ہونا الگ شے ہے اور نور علم کا حاصل ہونا الگ شے ہے۔ علم آدمی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، لیکن نور علم اپنے اساتذہ اور علماء کی خدمت اور ادب سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور علم کے ساتھ نور علم کی کس قدر اہمیت ہے، ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ علم کی مثال چراغ جیسی، علم کی مثال ایک چراغ جیسی ہے کہ جس طرح علم ایک چراغ ہے، آدمی محنت کرتا ہے، تلاش جستجو کرتا ہے، جہاں سے چراغ ملنے والا ہے وہاں جاتا ہے، تلاش کرتا ہے، طلب کرتا ہے تو اسے چراغ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو چراغ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی، طلب کرنی پڑی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑا، لیکن اس چراغ میں نور اور روشنی لانے کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی آج کے دور میں کہا جائے تو ماچس جلائے، لائٹر جلائے یا اس طریقے کسی چیز سے ہم چراغ جلاتے ہیں تو اس میں نور آتا ہے۔ علم کی بھی یہی حالت ہے کہ علم چراغ کی مانند ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اسے طلب کرتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے درپے ہوتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہ علم ابھی چراغ کی مانند ہے۔ جب ہم جن سے علم حاصل کرتے ہیں ان اساتذہ کی، ان علماء کی، دیگر علماء کرام کا ادب کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں تو اس علم کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ علم ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہر تاریکی میں، ہر گمراہی کے راستے سے ہمیں بچاتا ہے۔ وہ نور علم ہمیں ہر طریقے کے آفت و بلیات اور مصیبتوں کی طرف سے رہنمائی کرتا ہے کہ اس طرف فلاں مصیبت ہے، اس طرف فلاں دلالت ہے، اس طرف فلاں گمراہی، اور یہ سیدھا راستہ، یہ درمیانی راستہ ہے۔ تو اس نور علم سے ہم اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں۔ اور اگر نور علم نہ ہو تو علم ایک بوجھ بن کر کے رہ جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ دیابنا کے اکابر، ان کے جو مولانا حضرات ہیں، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ اشرف علی تھانوی کے پاس علم نہیں تھا، لیکن آداب و عشق رسالت سے محروم تھے، اس وجہ سے ان کا علم نے انہیں بچایا نہیں، بلکہ اسی علم کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اگر آداب و عشق رسالت، وہی علماء کی عزت و تعظیم کیا کریں گے جو خود علم کے سرچشمہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم نہ کر سکے، ان کے آداب بجا نہ لا سکے، وہ دیگر علماء کے کیا علم و تعظیم کریں گے؟ تو ان کے پاس علم تھا،
لیکن نور علم نہیں تھا تو آج دیکھیے کفر و دلالت کے قعر عمیق میں جا پڑے۔ اور وہیں پر ایک دوسری طرف دیکھیے ہمارے امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت، ان کا ایک ایک سطر، ایک ایک شعر ہدایت کی بخشش کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، عشق و آداب رسالت، تحفظ الوہیت، تحفظ ناموس رسالت سے بالکل بھرا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ آج الحمدللہ امام عشق و محبت کہلا رہے ہیں، امام اہل سنت کہلا رہے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے میرے عزیز طلبہ اور سامعین و ناظرین کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو انہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، انہیں نصیحت کریں کہ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جن سے علم حاصل کریں، جن کے پاس علم دین ہو، ان کی عزت و تعظیم بھی کرے، خدمت بھی کرے، تاکہ علم کے ساتھ ساتھ نور علم ہو، اور نور علم ہونے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے تمام راہیں روشن ہو جائیں گی، اور ہم کفر و دلالت سے بچتے رہیں گے اور اسلام کی صحیح خدمت کر سکیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ آگے سوال و جواب کا یہ پروگرام ہونا ہے اور آج کچھ زیادہ سوالات ہیں، تو انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو علماء کی خدمت کرنے اور زندگی بھر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے قاضی القضات حضور قاضی نیپال علیہ رحمہ کے درجات بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے فیضان علم سے ہم سبھی حضرات کو مالا مال فرما۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس وقت کے تقریباً تمام علماء کرام مفتیان اعظام کے استاذ یا استاذ الاستاذ علامہ عبدالرؤف بلیاوی علیہ رحمہ کے فیضان علم سے ہم تمامی لوگوں کو مال مال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔